بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے۔ اس مہینے کی عظمتیں، اس مہینے کی رفتیں، اس مہینے کا جلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں سے قائم اور دائم ہے۔ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا میں مسلمان اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط اور منظم کرنے کے لیے مختلف قسم کی تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو یہ جو اسم محمد ہے یہ اصل میں اس پوری کائنات میں روشنیاں پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ یہ جو اسم محمد ہے اس کے عشق کے اندر وہ طاقت ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر لیتا ہے، اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، وہ زمانے کے لیے سر تاپا خیر کا ایک نمونہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں جب ہم قرآن کے اوراق کھولتے ہیں تو قرآن ہمیں جا بجا اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ اس زمین کے اندر تم نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات مبارکہ ہے جن کے نقوش پا پہ چل کر آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن واضح طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ سب سے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر کسی ازم کی طرف نہیں دیکھنا، دنیا کے اندر کسی شخصیت کی طرف نہیں دیکھنا۔ آپ کے لیے راہ نجات اور راہ بقا ایک ہی ذات ہے جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول کی پوری حیات طیبہ مسلمانوں کے لیے ہر حوالے سے اور ہر پیرائے میں ایک نمونہ عمل ہے۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس عظیم الشان پہلو پر بات کریں گے اور اس حصے پر بات کریں گے جسے مکی زندگی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 52 سال آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارے۔ کیسے گزارے، کن لوگوں کے ساتھ گزارے، کن حالات میں گزارے، آج ہمارا یہ موضوع ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان کی دو اہم علمی، فکری اور نامور شخصیات موجود ہیں جنہوں نے اس حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ علامہ سید ثاقب اکبر صاحب ممتاز دانشور ہیں، اسکالر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اتحاد امت کے لیے جب بھی بات کی جاتی ہے تو ان کا نام نمایاں لوگوں میں سامنے آتا ہے۔ بہت شکریہ ثاقب صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہماری دوسری انتہائی معزز مہمان ہیں پروفیسر ممتاز چٹھا صاحبہ، کئی کتابوں کی مصنف ہیں اور انہوں نے سیرت النبی پر ایک باکمال کتابیں لکھی ہیں اور بہت ہی شاندار کتب ہیں ان کی۔ اور تاریخ کے حوالے سے جب میں ان پر نظر دوڑا رہا تھا اور آپ سکرین پر یہ کتابیں دیکھ بھی رہے ہیں تو انہوں نے پورے واقعات کو جس خوبصورت انداز میں مرتب کیا ہے اور پوری ایک ٹائم لائن جسے آپ کہتے ہیں کہ سیرت النبی کی آپ کو ان کتابوں میں مل سکتی ہے۔ بہت شکریہ ممتاز چٹھا صاحبہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لیں۔ ثاقب صاحب، مکی زندگی اگر میں اس کا خود آپ سے ذکر کروں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ مکی زندگی حقوق لینے میں اور مدنی زندگی حقوق دینے میں یہ ساری کی ساری ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ بڑی مشکلات والی، بڑی صبر اور ایسی زندگی ہے، تو کیسے ناظرین تک پہنچائیں گے اس بات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبوق سید صاحب، بڑی سعادت ہے کہ اس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں جن کو ہم محبوب خدا کے عنوان سے اور ممدوح خدا کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کریں۔ بے شک۔ اچھا، میرا خیال یہ کہ کئی پہلو ہیں، اس کو ہم پھر نبوت کے اعلان کے بعد سے متصل کریں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ کا خاندان بے شک بہت ہی عظمتوں والا، رفتوں بے والا، شک۔ اور قریش میں سے بنی ہاشم کا بڑا مقام تھا اور بڑے اللہ والے لوگ تھے، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اور توحیدی دین پر باقی تھے، وہ نبی پاک کے آباء و اجداد تھے، یا ان کے جو زیر اثر یا زیر تربیت لوگ تھے۔ یعنی اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ میں پاک ارحام اور پاک اسلاف کے ذریعے سے دنیا میں آیا ہوں۔ پاک سے یہ مراد شرک اور کفر اور اس نجاست سے پاک۔ بے شک۔ تو اس لحاظ سے آپ بڑی عظمتوں والے گھرانے میں تشریف لائے۔ آپ آئے تو یتیم تھے لیکن
آپ کے دادا اسی سال اتنا بڑا واقعہ ہوا جس کو عام الفیل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو سورہ فیل میں واقعہ بیان کیا گیا وہ تھے تو عبد المطلب بڑی عظمتوں والے، کوئی شک نہیں، لیکن اس واقعے نے ان کے ایمان باللہ اور ان کی شخصیت کی عظمت کو اور بھی آشکار کر دیا تھا، چونکہ انہوں نے جا کے ابرہہ جو لشکر ہاتھیوں کا لے کے آیا تھا تو پیشگوئی کی تھی، کہا کہ یہ میرے اونٹ ہیں تو میں ان کا مالک ہوں، تو میں ان کے لیے لینے آیا ہوں، یہ گھر بھی اس کا بھی کوئی مالک اس کا بھی کوئی مالک، اس کو سمجھ نہیں آئی یہ بات، حکیمانہ پیرائے میں بات تھی لیکن تاریخ میں یاد رہ گئی کہ یہ ان کے ایمان باللہ کا اظہار تھا۔ اچھا اتنی بڑا واقعہ ہو چکا تھا عبد المطلب کا کہ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے یعنی یتیم پوتا پیدا ہوا، تو اب جب وہ لے کے آئے تو یعنی لوگ بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے گرد، بڑی بڑی شخصیات، تو انہوں نے کہا یہ کون ہے اپنے، وہ تو ان کے سردار تھے، تو ان کا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیا نام رکھا آپ نے، تو بے ساختہ کہا محمد۔ واہ محمد، واہ محمد کیا سونا نام ہے، تو یہ حمد سے نکلا ہے، یعنی جس کی بہت حمد کی جائے، بہت زیادہ تعریف کی۔ لوگ جب متوجہ ہوئے کہ یہ کیا نام ہے، ان کا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کی بہت تعریف کی جائے گی، یہ اسی وقت پیش گوئی کر دی تھی حضرت عبد المطلب نے، اس نام کے اندر بھی اللہ کا راز چھپا تھا، اس وقت لوگ جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوئے۔ ایک لفظ حمد پر کہہ دوں، حمد ہر خیر اور بھلائی کو ثابت کرنا ہے، جس کی آپ حمد کریں یعنی آپ اس کے لیے ہر اچھائی کا اس بات کرتے ہیں، تو یہ خدا کی طرف سے یہ نام عبد المطلب کی زبان سے نکلتا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے ان کو خوبیوں کا سرچشمہ بنایا تھا، اور پروردگار نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مطلب کسی کے باپ نہیں ہے، ان جیسا بھی کوئی نہیں، سبحان ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک تو یہ آپ کی پہلو ہے آپ پہلو کا، صحیح، اور دوسرا یہ کہ جو آپ کی قبل از اعلان رسالت کی زندگی ہے، عام طور پہ ہمارے علماء اور آپ کی شخصیت کے لکھنے والے اور اتفاق کرتے ہیں اس پر کہ اس کو بھی ہمیں اپنے لیے استفادہ کرنا چاہیے، اور اس کے اندر بھی ایسے آپ کی زندگی میں کوئی ایسی خرابی، کوئی ایسی جو اس معاشرے میں موجود تھی آپ کی زندگی میں نہیں تھی، یہ شراب، یہ جوا، یہ برائیاں جو عام لوگوں میں تھیں، آپ اس سے پاک تھے۔ اچھا یہ اس کا آپ نے خود جب یہ اعلان کیا کہ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے اعلان نبوت سے پہلے، تو لوگوں نے قبول کیا کہ آپ ایک امین اور سچے انسان ہیں، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو آپ نے اپنی دعوی نبوت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا، اس لیے علماء کا اتفاق ہے کہ آپ کی وہ زندگی بھی ہمارے لیے حجت اور نمونہ ہے۔ اس کے بعد وہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ 12 یا 13 سال جو آپ کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے، ظاہر ہے کہ پہلے شروع میں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، جب آپ دعوت ضلع شیرہ کا اہتمام کیا، آپ نے خاندان کے بزرگوں لوگوں کو بتایا، تو اس وقت آپ نے کہا کہ میں ایک ایسا پیغام لے کے تمہارے پاس آیا ہوں کہ آج تک کسی خاندان کا کوئی فرد اس درجے کا باکمال پیغام نہیں لے کے آیا، تو میں وہ پیغام تمہارے لیے لایا ہوں۔ لوگ اس وقت بھی نہیں سمجھے، اور آپ نے کہا جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، تو حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اس وقت کھڑا نہیں ہوا، تو یہاں سے آپ نے اپنا آغاز کیا۔ لیکن لوگوں کے دیکھیں ایک ہوتا ہے مذہب، لوگ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ جی یہ مذہب کی جنگ شروع ہو گئی، یہ توحید کے قائل تھے تو یہ چونکہ مشرک تھے، بت پرست تھے، تو یہ بت پرستی اور توحید کی جنگ تھی، نہیں، اس مذہب کے ساتھ لوگوں کے مفادات وابستہ تھے، ان کی قیادت، ان کی سیادت، ان کی باقی چیزیں، ان کی پوری معیشت، ساری چیزیں جڑی ہوئی تھیں، اس کے ساتھ باقی چیزیں میرا خیال ہے آپ مزید سوال کریں گے تو ہم، یعنی یہ مارکا فقط فکری اور نظری نہیں تھا، وہ تھا، لیکن جو بڑے بڑے لوگ مقابلے پر آئے
ان کے اپنے مادی مفادات، ان کی قیادت سیادت جڑی ہوئی تھی اس بت پرستی کے ساتھ، اس لیے وہ پوری چودراہٹ جو تھی اس کا خاتمہ ہو رہا تھا. ان کے خاندان کا ایک باوقار آدمی تھا صحیح، اور جس کی وہ خود عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، جس کے کردار کی وہ تائید کر چکے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس ساری چیزوں کو دیکھ کے ہی ہم آپ اللہ کے رسول 53 سال جو آپ نے کہا بالکل اس کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں. بہت شکریہ، بڑی بنیادی بات آپ نے کی. اچھا ممتاز چٹھا صاحبہ، آپ نے ماشاءاللہ سیرت پر کتاب لکھی اور بڑی مفصل کتاب اور بڑی ضخیم کتاب میں نے دیکھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اللہ کے رسول کی جو مکے کی زندگی ہے، اس کی جو ٹائم لائن ہے، ثاقب صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت پریشانیوں والی ہے، بہت تکلیفوں والی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اوجڑی پھینکی جاتی ہے، کوڑا پھینکا جاتا ہے، کنکر مارے جاتے ہیں. پریشان ہو کے وہ حبشہ کی جانب ان کے جو ساتھی ہیں وہ ہجرت کر دیتے ہیں. تو ایک بڑی علم اور مطلب اس طرح کے سوشل بائیکاٹ یہ سارا کیا جا رہا ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر لہجہ اور چپے چپے پر اتنی مشکلات ہیں کہ انسان مایوس ہو کے نا جگہ چھوڑ دے، علاقہ چھوڑ کے نکل جائے. لیکن آپ وہاں کھڑے رہے اور ان لوگوں کو ثابت کیا کہ میں جس دعوت کو لے کر آیا ہوں اس دعوت کی حقیقت کتنی اثر انگیز ہے، اتنی عالمگیریت اس میں پائی جاتی ہے، اور وہ مطالبات اور آفرز کے باوجود اس کو وہ نہیں کر رہے، مطلب اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. تو یہ جو استقامت کا پہلو ہے، اسے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے اس خوبصورت موقع پہ مجھے یاد کیا ہے. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں. دیکھیں، ہر انسان کی جو حیات ہے نا، صحیح، وہ ایک حیات کے گرد گھومتی ہے. واہ واہ. میں اپنی بات کا آغاز اگر اس سے کروں، میری حیات محمد کے نام لکھتے ہیں. واہ ماشاءاللہ. میری حیات محمد کے نام لکھتے ہیں اور میرے کفن پہ درود و سلام لکھتے ہیں. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ. میری حیات محمد کے نام لکھ دیں، میرے کفن پر درود و سلام لکھ دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد سے شروع ہو کے ہر انسان کی زندگی محمد پہ ہی ختم ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. یہ عارضی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی. بے شک بے شک. تو اگر ہمیں اپنے آپ کو صحیح معنوں میں، جس کے ہم دائی ہیں کہ جی ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، تو ہمیں صرف اس ایک ہستی کی طرف دیکھنا ہوگا. بے شک. اور صرف دیکھنا نہیں، بلکہ جس طریقے سے آپ نے اپنی تمام مشکلات پہ قابو پایا. یقین کریں، میں کبھی کبھی تصورات کی دنیا جب آباد کرتی ہوں نا، واہ، تو میرے تصور میں جناب ابو طالب کے گھر سے پہلے، جناب ابو طالب کے گھر سے پہلے جناب عبداللہ میرے ذہن میں واہ، معجزن ہوتے ہیں. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ جناب عبداللہ کی پیدائش پہ جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے جو منت ماننی تھی. 100 اونٹ ذبح کیے. زبان سے کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، صحیح، لیکن کرنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. کیوں ان کے لیے مشکل نہیں تھا؟ کہ وہ جد ابراہیم کی اس قربانی کو لے کے چلے ہوئے تھے جو منا کے میدان میں جناب اسماعیل کی قربانی ہوئی تھی. اس قربانی کے وہ وارث تھے، لہٰذا ان کے لیے مشکل نہیں تھا. صحیح، ان کے لیے قطعاً یہ چیز مشکل نہیں تھی. اور یقیناً آپ سب حرم پاک کی زیارت آپ نے کی ہوگی. بے شک، بالکل. تو میں اپنے تصور میں وہ گھر لاتی ہوں جہاں میرے اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پاؤں چلے ہوں گے، پاؤں پاؤں چلے ہوں گے، اور دادا کے پیچھے بیت اللہ شریف میں تشریف لائے ہوں گے، اور دادا حضور ان کے لیے مخصوص نشست ہوتی تھی،
اس پہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، 10 کے 10 بیٹوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، واحد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی جن کو دادا پکڑ کے اپنے ساتھ اس پہ بٹھا لیا کرتے تھے۔ اس مطلب وہ بھی جانتے تھے، صحیح، وہ جانتے تھے کہ میرا یہ پوتا کن عظمتوں کا مالک ہے، کن عظمتوں کا مالک ہے۔ اور دوسرا شاید اس لیے بھی کہ جناب عبداللہ تو رہ گئے صحیح، یثرب میں، ننیال گئے ہوئے تھے، وہیں بیمار ہوئے، انتقال ہو گیا، وہیں انتقال ہو گیا، اور 6 سال کی عمر ہے۔ یعنی کبھی میں ان تلخیوں کو محسوس کروں نا جو جناب آمنہ نے برداشت کی کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے جاتی ہیں جناب عبداللہ کی قبر پہ، اور ان کے ساتھ صرف ایک ملازمہ ہوتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، وہ ملازمہ، وہ چھوٹا سا صحیح۔ بچہ اور جناب آمنہ۔ آج کل تو مکہ سے مدینہ جانا کون سا مشکل ہے، دوپہر کو بس پکڑو 4 گھنٹے یا بعد اپنے ہم 3-4 گھنٹے مدینہ بعد پہنچ جاؤ، رات کو وہاں سے بیٹھو، صبح مکہ آ جاؤ۔ تو میں سوچتی ہوں کہ اس خاتون نے کیسے وہ سفر طے کیا ہوگا اس چھوٹے بچے کے ساتھ، صحرا میں، صحیح، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، اور وہ پہنچی ہوگی اپنے بچے کو لے کے اپنے خامند کے پاس کہ یہ ہے وہ گوہر نایاب، یہ ہے وہ آپ کا بے شک، بے شک، گوہر نایاب۔ اور اس سے پہلے اگر میں جاؤں تو آپ کو یاد ہوگا کاہنہ خاتون تھی، جی جی، وہ جناب عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی تھی صحیح، کیونکہ اس نے وہ نور دیکھا تھا ان کی پیشانی میں، تو جناب آمنہ بنت وہب سے نکاح ہو گیا اور یہ نور منتقل ہو گیا، تو دوبارہ آپ نے کہا کہ اب شادی کر لو میرے سے۔ انہوں نے کہا اب کیا کروں، وہ نور تو تیرے پاس رہا ہی نہیں جس نور کے لیے میں متمنی تھی، وہ نور تو منتقل ہو چکا ہے، اب نہیں۔ تو یہ نورن علی نور، صحیح، صحیح، نورن علی نور ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اس نورن علی نور کی حیات اقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو صحیح، اتنی زیادہ مصائب کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں نا، ایک یتیم بچہ، اور جناب ابو طالب کے گھر میں پہلے 10 بچے ہیں، صحیح، ٹھیک، وہ بالکل، کثیر العیال تھے نا، بالکل، بالکل، ٹھیک ہے نا۔ تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں وہ بچہ ان کونوں خدروں میں جب تلاش کرتا ہوگا ماں کو، باپ کو، تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو پھر آج جب ہم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، ایسا ہی ہے، بالکل، بالکل، تو ہم اس در یتیم کو سامنے رکھتے ہیں، بے شک، اور ہمیں رکھنا بھی چاہیے، صحیح، ہمیں رکھنا بھی چاہیے۔ جن کے باپ نہیں ہیں ان بچوں کے ساتھ خصوصی شفقت ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ درس دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ صحیح۔ اور یہ چٹھا صاحب آپ اتنی زبردست بات کر رہی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ یتیموں کے لیے کیسے زبردست انہوں نے وہ کیا، اور قرآن کی آیت جو ہے، جو صبح تھوڑی دیر پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے تو ثاقب صاحب نے بتایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یعنی یتیم کا اتنا حق بیان کیا کہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے انہوں نے کہا قبیلہ بنو کلب کی جو بھیڑیں ہیں اتنا اس کا اجر ملتا ہے۔ تو مکی زندگی کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے وہ چیز تلاش کر رہے تھے اپنے والد کو اور اپنی والدہ کو، تو وہ لوگوں کو ہی درس دے کر گئے کہ کسی کا یتیم بچہ ہے، یسیر بچہ ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے معاملہ کیسے کرنا ہے۔ یقیناً آپ بھی جب زیارت کے لیے گئے ہوں گے تو جناب آمنہ کی قبر کی زیارت کی ہوگی۔ صحیح، بے شک، بے شک وہ مدینہ پاک سے ہٹ کے ہے، لیکن جنہیں خواہش ہوتی ہے وہ چلے ضرور جاتے ہیں۔ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہو اور ان کی قبر پہ نہ جائیں آپ؟ جب ان کی قبر اقدس پہ گئی تو میرے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ اللہ، ایسے ہی جب یہ ماں چھوٹے بچے کو دیکھیں نا، سفر ہے، صحیح، مدینے سے بایا جدہ جانا ہوتا تھا مکہ، صحیح، تبھی وہ حجفہ سے قریب
34 یا 23 اتنا کوئی فاصلہ ہے جہاں پہ جناب آمنہ کی قبر ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو میں کہتی ہوں جب اس بچے نے وہاں، میرا یہ جو انسانی ذہن ہے نا معاف ہو جاتا ہے کہ اس خاتون نے جو ان کی ملازمہ تھی اور اس چھوٹے بچے نے جب ماں کے آخری سانس اکھڑے ہوئے دیکھے ہوں گے تو کیا کیفیات ہوں گی. بے شک بے شک. کیسے وہ آخری غسل اس خاتون نے دیا ہوگا، کیسے ننھے ہاتھوں سے اس خاتون کے مل کے ماں کی قبر کھودی ہوگی. ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے نا. اور پھر اس میں اپنی ماں کو رکھ کے تو وہاں سے چل دیے. صحیح. باپ بھی نہیں ہے سر پہ اور ماں کا سایہ بھی وہ بھی چلا گیا. سپرد خاک کر دیا اور اب واپس مکہ جا رہے ہیں. اچھا یہ چٹھا صاحب میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر معذرت کے ساتھ روکوں گا. یہ ثاقب صاحب یہ ایسے عجیب و غریب المیے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے مضبوط کرنا چاہتا ہے اسے توڑتا کتنا زیادہ ہے. بالکل توڑتا ہے. اتنا توڑ کے اتنا مضبوط بنا دیا، اور پھر وہ مضبوط اپنے اعمال کے حوالے سے تو ہیں لیکن دل اتنا ہی زیادہ، اور رقیق القلب کتنے زیادہ ہیں، کتنے نرم دل ہیں. تو میں تھوڑا سا چاہوں گا ذرا اس پر تھوڑی سی آپ بات کریں. جب انہوں نے کہا کہ آپ اس تبلیغ کو ترک کر دیں، اور پھر وہ اپنے ان کے چچا کے پاس گئے، پورا وفد سرداروں کا قریش کے، کہ آپ ان سے روکیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ بھتیجے یہ پیغام لے کے آئے ہیں. انہی سے کہنا تھا نا کہ یہ پیغام لے کے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک میرے ہاتھ پہ چاند اور ایک پہ سورج رکھ دیں تو میں تب بھی جو ہے یہ اللہ کا پیغام جو ہے نا اس کو دینا ترک نہیں کروں گا. آپ ان کی یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات مشکل آتی ہے نا کسی اہم کام میں، تو ہم رک جاتے ہیں. نبی پاک دوسرا راستہ تلاش کرتے تھے. واہ. چونکہ دینا تو ہے. یہ ایک بڑا میرا خیال ہے نقطے کی بات ہے جو آپ کو سیکھنا ہے. اور پھر یہ کہ ترجیحات کو طے کرنا، کون سا کام آج کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے. صحیح. وہ غلاموں کو آزاد کرنا چاہتے تھے لیکن ابھی نہیں کر سکتے تھے. صحیح. ابھی ان کو تسلی دے سکتے تھے، لوگوں کو نصیحت کر سکتے تھے، یعنی تدریج اس میں بنیادیں ڈال کے چلے گئے تھے. ہاں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ویسے تو چچا ان کے بڑے مہربان تھے اور چچی بھی بڑی مہربان ہے اور مہربان تھی، اور ان کا نام فاطمہ بنت اسد تھا. اسد. بالکل. اور یہ اہم نقطہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے حوالے کرنے کی بہت ساری وجوہات تھیں کہ عبد المطلب علیہ السلام ان کو کیوں سونپ کے گئے. صحیح. جی 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 جی. کیوں سونپ کے گئے؟ اچھا دونوں کی حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی ماں ایک تھی. صحیح. تو ایک یہ بھی رشتہ موجود تھا اس گھر میں، جس کی وجہ سے اس گھر کا انتخاب کیا. صحیح. اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں ہے کہ کھانے کا وقت ہوتا تھا تو اپنے بچوں کو روکتی تھی پہلے محمد آ جائیں تو پھر آپ کھانا شروع کریں گے، پہلے وہ کھانا شروع کریں. یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت احساس ہے. جی جی. کہ ہمارے گھروں میں جی جی سوتیلا بچہ برداشت نہیں ہوتا، یتیم بچہ تو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ مکی زندگی کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے اور ہم تو ابھی وہاں گئے ہی نہیں کہ طائف میں کیا ہوا، وہاں تو پہنچے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ شعب ابو طالب میں کیا کیا گیا. یہاں تک کا جو سب سے بڑا سبق ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج یتیم بچے موجود ہیں اور عید کا دن آتا ہے، قربانی کا دن آتا ہے، بڑے خاص ایام آتے ہیں، اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، پیرنٹس ڈے آتے ہیں، تو بچے اپنے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن کوئی ایک بچہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی نہیں ہوتا کوئی بھی. تو اللہ کے رسول اور یہ جو فاطمہ بنت اسد کا آپ نے واقعہ بیان کیا، یہ پہلے بھی میں نے پڑھا، یہ اتنا بڑا دل کس کے پاس ہو سکتا ہے کہ یہ، کیونکہ ماں کے لیے اپنا بچہ بہت اہم ہوتا ہے. بہت شکریہ علامہ سید ثاقب اکبر صاحب، اور بہت شکریہ پروفیسر ممتاز چٹھا صاحبہ. آج ہم نے ناظرین گفتگو کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس کے متعلق. ہم نے ایک سوال ہی کیا، ابھی بات کا آغاز ہوا تھا لیکن وقت جو ہے وہ اس کا الارم جو ہے وہ بج چکا ہے. ہمیں اپنی زندگیوں میں یہی دیکھنا ہے کہ ہماری بہت تھوڑی سی زندگی ہے، بہت چھوٹی سی زندگی ہے. اس زندگی کا کسی ایک نہ کسی دن الارم بج جانا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اللہ کے رسول کی حیات طیبہ کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے. یہ مت بھولیے کہ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن اس کی پیدائش کے اعلان کے ساتھ ہی ایک اعلان ہوتا ہے جو ہمیں سنائی نہیں دیتا،
اس کی موت کا اعلان ہوتا ہے. یہ جو تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت کو ہم نے ایک بہترین وقت کیسے بنانا ہے، انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.